رانا صاحب اب آگے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان جو عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے اس خط کے بعد بہت سارے لوگوں کا ایک کنفیوز سا تجزیہ ہے کہ پتہ نہیں وہ انہوں نے ان سے معافی مانگی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ڈٹ گئے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بات چیت آگے بڑھے گی، وہ خاموشی والا پیغام جو ہے وہ اب ایفیکٹیو ہوگا کہ نہیں؟ ان کا پیغام تو سی ایم ایل اے والا ہے، کینسل مائی لاسٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ اب خود ہی بتائیں گے اڈیالہ میں کہ بھئی میں نے کیوں لکھا تھا، کیونکہ اس دن تو انہوں نے رپورٹرز کو کہا کہ یہ 6 پوائنٹ ہے میرے لکھ لو۔ یہ ایک دن پہلے کہا تھا یا پارٹ 2 ہے موجودہ آرمی چیف، تو پھر جنرل مجیب کی طرح، وہ جنرل مجیب کہہ رہا ہوں خیر سارے ایسے ہی ہیں، مجھے رحمان کی طرح 6 نکات انہوں نے بھی ڈال دیے۔ اب پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیچے نہیں لگے، ہم نے ان کو بتایا کہ یہ راستہ ہے تو ٹھیک ہے ورنہ گڑبڑ ہے۔ دوسری طرف سے جواب آیا کہ جناب وہ ہے نا کہ گولی کیوں چلائی کے بعد اب چٹھی کیوں نہیں پڑھی۔ اب یہ رولا پڑ گیا کہ بھئی وہ چٹھی تو اوپن لیٹر تھا، بھئی اوپن لیٹر تو آپ نے چیف جسٹس کو بھی دیا تھا تو وہاں پہ کیوں بھیج دیا۔ اب یہاں سے جواب ہی ایسا آ گیا کہ پلے ہی کچھ نہیں رہا۔ اصل ایشو یہ ہوتا ہے کہ یہ خط وط بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہے، میں بھی آپٹمسٹک ہوں کہ ہماری ہاں وسیع تر مفاہمت ہونی چاہیے، لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے گھٹنے ٹکوا کے مفاہمت کر لیں گے؟ تو مجھے تو نظر نہیں آ رہی، نہ ادھر سے کوئی جواب ایسا نظر آ رہا ہے اور نہ خان صاحب اس طرح کر رہے ہیں۔ وہ اپنی جو اپوزیشن کو متحد کرنا ہے، اپوزیشن کے اندر جو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا خود کوسچن ہے کہ خان صاحب کب ہمیں بیچ میں چھوڑ جائیں گے۔ اعتماد کا جو فقدان ہے وہ چاہے آپ ٹرمپ لے آئیں اور چاہے مشاہد صاحب اب اردوان کو لے آئیں، سارے پاکستان سے محبت کریں، لیکن اعتماد کا مسئلہ ہے۔ تو بیرسٹر گور بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، یہ کہتے ہیں تو بات کیوں کرتے ہیں۔ اچھا یہ اب ایک عجیب سے کنفیوژن، لیکن حماد صاحب اس میں ایک چینل جو تھا وہ گنڈاپور صاحب کا تھا، لائک اٹ اور ناٹ، وہ ایک برج تھے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرتے تھے، وہ چینل لگتا ہے کچھ دنوں کے سے وہ ختم ہو گیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور کیا ان سے بھی عمران خان صاحب ناراض ہیں؟ دیکھیں گنڈاپور صاحب کا جو چینل ہے وہ تو ایک نیچرل فطری عمل ہے، وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹیو ہیں، وہاں پر دہشت گردی کا مسئلہ ہے اور بہت زیادہ ہے خصوصاً جنوب میں، تو ان کے ساتھ تو کمیونیکیشن اور کوارڈینیشن ضروری تھی اور ہے اب بھی ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں لوگ کیوں سیاسی ڈائیلاگ کی طرف موڑ رہے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، ان کے ساتھ کوئی سیاسی بات نہیں۔ انہوں نے خود کا 99% بات ہو گئی تھی، 99% بات انہوں نے کیے، تو پھر اس کے نتائج کیا ہیں؟ 14 سال قید، جب کوارڈینیشن ہوتی ہے، جب معاملات طے پاتے ہیں، کوئی میٹنگز ہوتے ہیں، کوئی اس طرح کے معاملات آگے بڑھتے ہیں، تو پھر اس کے نتائج بھی آتے ہیں نا، تو پھر اس کے نتائج کیا آئے؟ ہمیں تو ایک بھی کوئی مثبت نتیجہ دکھائے پی ٹی آئی کے حوالے سے؟ تو یہ سب کچھ جھوٹ ہے کہ سیاسی ڈائیلاگ ہو رہا ہے، سیاسی ڈائیلاگ کوئی نہیں ہو رہا ہے، ایڈمنسٹریٹیو میٹنگز ہو رہے ہیں۔ اب بھی 2 دن پہلے گنڈاپور صاحب ایک میٹنگ میں گئے تھے اور وہ کورم کے حوالے سے، بنو وزیرستان کے حوالے سے کوئی میٹنگ تھی، اس میں گئے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب اپنی لیڈر سے جو عمران خان ہیں ان سے قدر فاصلے پر چلے گئے ہیں، ایک غیر محسوس طریقے سے، گو کہ وہ دکھائی نہیں دیتا، عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، لیکن ایک تو انہوں نے بہت کانفیڈنس پکڑا ہے، اور یہ کانفیڈنس کچھ انڈیکیشنز دے رہے ہیں، جیسے گنڈاپور صاحب کی کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہاں پر تو 90+ 115 سیٹوں پر الیکشن ہوا تھا اور 90+ پی ٹی آئی نے جیتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب کو اسمبلی پر اعتماد ہے کہ مجھے کوئی اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ہٹا سکتا۔ 35 حلف نامے اس میں کافی 35 حلف نامے، آپ کی بات اگلے ہفتے چھوڑ دیتے ہیں کہ 35 حلف نامے کتنے ہیلپ فل ہوں گے گنڈاپور صاحب کے لیے۔